پاکستان نے حساب چکا دیا، ٹی20 ورلڈ کپ میں امریکہ کو شکست دی۔ گرین شرٹس 32 رن سے کامیاب۔ امریکی ٹیم 191 رنز کے تعاقب میں 158 رنز بنا سکی۔ عثمان طارق کے 3 اور شاداب خان کے 2 شکار۔ شاہینوں نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 192 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 41 گیندوں پر 73 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 32 گیندوں پر 46 رنز اسکور کیے۔ شاداب خان 12 گیندوں پر 30 رنز بنا کر جارحانہ اننگ کھیلی۔ عمدہ بیٹنگ پر صاحبزادہ فرحان میچ کے ہیرو قرار۔ I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. پاکستان کو منانے کے لیے بھارتی بورڈ نے آئی سی سی سے درخواست کی تھی۔ بی سی سی آئی نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا۔ نائب صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا نے اعتراف کیا، بھارتی بورڈ نے بار بار پاکستان کو منانے کی درخواست کی تھی۔ مذاکرات کامیاب بنانے پر آئی سی سی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سابق کپتان سوربھ گنگولی نے کہا، کھیل اور سیاست الگ الگ ہی رکھنی چاہیے۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے ایک بار پھر مودی سرکار کو آئینہ دکھایا، کہا سیاستدان اپنی سیاست کہیں اور کریں، پاکستان اور بھارت کو کرکٹ کھیلنے دیں۔ خوشی ہے پاک بھارت میچ ہو رہا ہے، کرکٹ نہیں رکنی چاہیے۔ بنگلہ دیش کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کی جیت۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والا گودی میڈیا بھی پاکستان کی تعریف پر مجبور ہو گیا۔ وکرانت گپتا بھی مان گئے، پاکستان نے بنگلہ دیش کی لڑائی بہترین لڑی اور آئی سی سی سے بات منوائی۔ بھارتی میڈیا کی چیخ پکار، کہا پی سی بی نے آئی سی سی کو جھکا دیا، پاکستان کے بغیر ورلڈ کپ نہیں ہو سکتا۔ بھارتی صحافیوں نے یہ بھی کہا، پاکستان نے ورلڈ کپ سے پہلے ہی بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان سب سے مہنگے کرکٹ بورڈ کو 2 دن میں گھٹنوں پر لے آیا۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ تقریب صبح 11:30 بجے شروع ہوگی۔ مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز سمیت تمام 8 ٹیمیں اپنا اسکواڈ مکمل کریں گی۔ ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ کی تشکیل کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس موجود۔ تمام فرنچائزز نے 4 اور اسلام آباد یونائٹڈ نے 3 کھلاڑی ریٹین کیے تھے۔ ٹیم ایک کھلاڑی ڈائریکٹ سائن بھی کر چکی ہے۔ نیلامی کی تقریب اے اسپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ فیصل 11 کا آغاز 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک چیز میں تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، پاکستان سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ پشاور میں پی ایس ایل سیزن 11 کے میچ کرانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پی ایس ایل سے متعلق پشاور کو آج خوشخبری دی، کے پی میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ایپکس کمیٹی میٹنگ کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ اسلام آباد سانحے کی تحقیقات میں کے پی پولیس نے بہت اچھا کام کیا، کامیابی کا کریڈٹ صوبائی پولیس کو دوں گا۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی، مشیر قومی سلامتی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر نے شرکت کی۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں، سیکیورٹی اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ترقیاتی منصوبوں اور عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ خصوصی ذیلی کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر سیکیورٹی اور ترقیاتی امور کا جائزہ لے گی۔ عارضی بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ وفاق اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی یقینی ہوگی۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مرحلہ وار پروفائلنگ پر بھی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکہ کی ایران پر حملے کی دھمکی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. فوجی دباؤ کے باعث ایران پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھا رہا ہے، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر حملے کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیج سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز اسٹرائک گروپ بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے. امریکی عہدیدار کی خطے میں دوسرا طیارہ بردار بیڑا بھیجنے پر بات کی تصدیق کا USS ابراہم لنکن اور اس کا اسٹرائک گروپ پہلے ہی تعینات ہے. Full action Afghanistan against, it will be sooner than later or not at all. نہیں ناٹ ایٹ آل والی تو بات جو ہے اس کو تو میں انڈورس نہیں کروں گا. ٹائمنگ کی بات کے اوپر ویریشن ہو سکتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی پاکستان رمضان سے پہلے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو کہا حتمی وقت نہیں بتا سکتا، جتنا جلدی ہو پاکستان کو رسپانس دینا پڑے گا. دہشت گردی کا سلسلہ افغانستان سے رک نہیں رہا، اگر وہ صرف تماشائی ہیں تو شریک جرم ہیں. ثالثوں کو بھی احساس ہوگا تاخیر کے نقصانات پاکستان کو اٹھانا پڑ رہے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے سیاسی ملٹری اداروں کو شانہ بشانہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی سیاسی مصلحت سے کام لیتا ہے تو وہ ملک اور اپنی زمین سے وفا نہیں کر رہا. سر ملاقات ہوگی؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل. اور کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے. فل ایکسس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا. بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں سلمان صفدر کی 3 گھنٹے طویل ملاقات ختم. سلمان صفدر نے ملاقات کے بعد بتایا بانی کی صحت ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے سلمان صفدر سے بانی کی ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا تھا سلمان صفدر بانی PTI کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں، تفصیل سے بتایا جائے وہ کس حال میں ہیں. رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے. سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی PTI کی حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی. آج بانی PTI کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. بشرا بی بی نے بتایا انجیکشن لگنے کے بعد بانی کی متاثرہ آنکھ 10% بھی ٹھیک نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کی ایکس پوسٹ لکھا آج فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق تشویش ہے. پارٹی رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں. معاملہ انسانی حقوق تنظیموں عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے. بانی PTI کو باقاعدہ طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. صوبائی خود مختاری کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تو ڈسپیچر ہے، پیسے اکٹھی کرتی ہے، پھر قرضہ لیتی ہے. اگر آپ کو ایک صوبہ دے دیا جائے یا کراچی دے دیا جائے سال کے لیے، کیا آپ نمایاں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ 3 مہینے. 3 مہینے میں کراچی کی اگر آپ بات کریں کراچی کی لاوارث نہیں رہے گا. کراچی وفاق کو دے دیا جائے تو 3 مہینے نمایاں تبدیلی نظر آئے گی. کراچی لاوارث نہیں رہے گا. اچھی خبر ہے، مسائل حل کرنے جا رہے ہیں. فیصل بابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کہا 28ویں ترمیم میں محرومیوں کا خاتمہ ہوگا. یقین ہے اس میں NFC صوبوں کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے گا. فیصل بابڈا نے کہا فیلڈ مارشل اور فوج کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں سے بھی دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل امید کی کرن بن کر سامنے آئے، ٹرین کو پٹری پر لائی. فیلڈ مارشل نے ان حالات میں دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دیا، جنگ بھی جتوائی. $4,758 ارب وفاق نے روکے رکھا. میں ان سے لوں گا. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. وفاق سے صوبے کے بقایا جات لے کر رہوں گا، کوئی دھمکا کر اپنی بات منوائے گا، یہ اس کی بھول ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا. ذہین لوگ باہر جائیں گے تو یہاں صرف پٹواری رہ جائیں گے. IMF نے چارج شیٹ کی 5300 ارب کرپشن ہوئی لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا.
13 متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر آسمان سر پر اٹھا لیا گیا اور ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے کیس میں سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ غیر حاضری پر جاری کیے۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ افغانستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ، سلامتی کونسل نے دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں بتایا افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رکھا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے۔ امریکی اور نیٹو ہتھیاروں کے ذخائر سے ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید ہتھیار، رات میں دیکھنے والے آلات اور ڈرون نظام استعمال کیے۔ افغان عبوری حکومت نے ٹی ٹی پی کو ہتھیار اور آلات، اجازت ناموں اور سفری دستاویزات فراہم کیے۔ دہشت گرد گروہ کمرشل، سیٹلائٹ اور مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کر رہے ہیں۔ خطے سے آگے دوسرے ملکوں میں بھی دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی القاعدہ سے منسلک گروہوں سے گٹھ جوڑ بڑھا سکتی ہے۔ القاعدہ برصغیر کی قیادت کی کابل میں موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک فوج کی بنیادی اقدار، بالخصوص کردار، جرأت اور قابلیت کو اجاگر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودی عرب، بحرین، مراکش سمیت 19 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کی بڑی مشق گولڈن ایگل کا کامیاب انعقاد، سدرن ایئر کمانڈ میں پاک فضائیہ نے مکمل جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے تحت فضائی، سائبر اور اسپیس آپریشن کا امتزاج تھی۔ لانگ رینج بی بی میزائل پوزیشن اسٹرائک صلاحیتوں کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ AEWNC اے ٹو اے ریفیولز کی مؤثر شمولیت کے علاوہ ڈرونز کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ نیکسٹ جنریشن آل ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے مشق کی نگرانی کی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کی سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک فضائیہ شو میں جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول لڑاکا طیارے کی نمائش کر رہی ہے۔ طیارہ جدید ایوونکس AESA ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ طیارہ BVR صلاحیتوں کے ساتھ جدید فضائی جنگی تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل اہلیت رکھتا ہے۔ Becoming the third licensed digital retail bank in Pakistan, and this would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relations. رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس کا اجرا پاکستان اور کویت تعلقات کے لیے اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ان تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت، معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب، کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ ساورن ویلتھ فنڈ ماڈل سے متعلق انڈونیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔
जमात इस्लामी को वोट देंगे। जमात इस्लामी को क्या वजह है वोट देने की? क्योंकि मैं बहुत पार्टी देख चुका हूँ और क्योंकि जमात इस्लामी इज ऑनेस्ट एंड दे आर डेडिकेटेड। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम जमात इस्लामी को। आप भी जमात इस्लामी को रेफरेंडम में हाँ कर रहे हैं जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, या ना कर रहे हैं? हाँ वोट देंगे। अच्छा, आप भी हाँ वोट दे रहे हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात का मैदान सजने के लिए तैयार। पोलिंग 12 फरवरी को होगी। दो बड़े हरीफों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना बाजिद की अवामी लीग पर पाबंदी आयद है। इंतखाबात में 2000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 250 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार हैं। 300 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी। यावा न्यूज़ ढाका से इंतखाबात की बराह रास्त कवरेज के लिए मौजूद। फलस्तीनियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, 3000 से ज़ायद फलस्तीनियों का नामो निशान मिट गया। अल जज़ीरा टीवी की होशरुबा तहकीकाती रिपोर्ट लिखा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत वाले बमों से 3000 से ज़ायद फलस्तीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। इसराइल ने अमरीकी फराहम करदा थर्मल और थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल किए। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक कई मुकामात पर से खून के निशानात या गोश्त के टुकड़े मिले। इसराइल ने अल्ताबेन स्कूल पर अमरीकी साख्ता GBU-39 बम इस्तेमाल किया। इमारत बरकरार रही, अंदर मौजूद लोग बुखारात बन गए। बरतानिया में अफगान पनाह गुज़ीन 12 साल लड़की के अगवा और ज़्यादती का मुजरिम करार। जूरी ने मुतफ़िका तौर पर अहमद मुल्ला खेल को मुजरिम करार दिया। मुजरिम अहमद मुल्ला खेल ने बच्ची से ज़्यादती और वीडियो बनाने का एतराफ़ किया। पुलिस को बयान में कहा, मुझे लगा कि लड़की 19 साल की है। मुजरिम अहमद मुल्ला खेल ज़्यादती से 4 माह कबल कश्ती के जरिए बरतानिया आया था। अहमद मुल्ला खेल ने गुज़िश्ता साल जुलाई में बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े के बाद वाक़े इलाके में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। Never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं, मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही उन लोगों को तनहा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जदोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। के स्टारमर ने अवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टेन स्कैंडल में मुलव्विस पीटर मेंडलसन को वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टारमर को शदीद तनकीद का सामना। Japan has stood with Pakistan in difficult times. We seek to learn from Japan experience to build skills, strengthen institutions, and to prepare our young people for the future. जापान ने रवायात और जिद्दत को एक साथ अपनाया। जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का जापान के कौमी दिन और शहंशाह जापान के सालगिरह की तकरीब से खिताब। जापान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ सदर के इंतखाबात जीतने पर वज़ीर-ए-आज़म सना ताकशी को मुबारकबाद। तकरीब के अख्तिताम पर शहंशाह जापान के सालगिरह का केक काटा गया। मुस्लिम लीग अपने तौर पर जो है ना सदारती इलेक्शन लड़ेगी आज़ाद कश्मीर के इंशाअल्लाह ताला। सदारती इलेक्शन भी लड़ेगी, जीतेगी और आइंदा असम्बली मैं आपको ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली हुकूमत मुस्लिम लीग बनाएगी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद की वफात के बाद नए सदर के इंतखाब पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। दोनों जमातों में डेडलॉक बरकरार। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत को 3 माह पूरे होने से पहले नए सियासी बहरान का सामना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, सदर आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही होगा। पीपल्स पार्टी सदर का उम्मीदवार लाने की ख्वाहिशमंद, मगर मतलूबा वोट मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून सदर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अपने तौर पर लड़ेगी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं करेगी। पब्लिक बहुत परेशान है इस वक्त। कराची एयरपोर्ट के ऊपर बहुत संगीन मसाइल खड़े हो गए हैं जो मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से नारवा सलूक। पीपल्स पार्टी की MNA शाज़िया मरी ने कौमी असम्बली में मामला उठा दिया। कहा, कराची एयरपोर्ट पर इदारों ने मुसाफिरों का जीना हराम कर दिया है।
कोई पूछने वाला नहीं। ये एयरपोर्ट मुकम्मल विफाक के कंट्रोल में है। बताया जाए वहां क्या हो रहा है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। आज दोपहर 12 बजे इजलास तलब। सेक्रेटरी दाखिला, कानून और कमिश्नर कराची शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी, लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। आग बुझाने के इंतजामात और फायर सेफ्टी में कोताहियों का तयन किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पावर शो। यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दी। किवीज ओपनर ने 174 रन का हदफ 16वें ओवर में पार लगा दिया। टिम साइफर्ट 89 और फेनेलिन ने 84 रन की इनिंग खेली। नीदरलैंड ने नमीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। माशिद भाई, जीत पे एक लाइन। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला, लेकिन बात हुई है जो सलमान अली आगे रन्स करता हुआ जा रहा था वो 2 मैचों में आउट हो गया। अच्छी तैयारी बड़े मैच से पहले। तो आपको बड़े मैच से पहले एक्सपेरिमेंट बैटिंग ऑर्डर में नहीं करने चाहिए। और वेल डन टीम पाकिस्तान। आज परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। दूसरे राउंड में बाबर नंबर 3 पर आ जाएगा। फहीम अशरफ को कभी 5वें नंबर पर भी भेजें। शादाब बहुत अच्छा खेला। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। कहा भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलने के बादशाह हैं। शाहीन की 2 मैचों में फॉर्म नहीं आ रही। कामरान अकमल कहते हैं बड़े मैच से पहले अच्छी तैयारी थी, मगर बड़े मैच से पहले तजुर्बे नहीं करने चाहिए। आज शाहीन को आराम देना चाहिए ताकि भारत के खिलाफ नई तवानाई के साथ मैदान में आता। शुएब मलिक की मेजबानी। मुस्तफा चौधरी और आदि ने बजिस्ता चुटकुलों से हाज़रीन को खूब हंसाया।